يصلي في رحله. مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آنا یہ اسلام کی مضبوط ترین سنت ہے، لیکن مجبوری کے حالات میں اس کی اجازت ہے کہ آدمی مسجد نہ جائے، گھر ہی میں نماز پڑھ لے۔ شدید بارش ہو رہی ہے، شدید آندھی اور طوفان ہے، کوئی دوسرا خطرہ ہے، خوف ہے، کرفیو لگا ہوا ہے، پولیس کا پہرا لگا ہوا ہے، آدمی ذاتی طور پہ کسی مصیبت، بیماری، جہد کے اندر مبتلا ہے۔ ان تمام صورتوں میں اس کی اجازت ہے کہ آدمی مسجد میں نہ جائے اور اپنے گھر پر ہی جماعت کے ساتھ یا بلا جماعت جس طرح موقع ہو نماز ادا کرے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ثم قال ألا صلوا في الرحال ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان پڑھی ایک ایسی شب میں جس میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، اور اذان کے بعد یہ اعلان فرمایا، سنو، اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے ڈیروں میں نماز پڑھ لو۔ اور پھر فرمایا کہ پیغمبر علیہ السلام اپنے مؤذن کو اس بات کا حکم دیا کرتے تھے کہ جب رات میں بارش ہو یا بہت ٹھنڈ ہو تو وہ مؤذن یہ اعلان کر دیا کرے، الا صلوا فی الرحال، اے لوگوں اپنے اپنے ڈیروں میں نماز پڑھ لو۔ وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل زرير البصر، فصل يا رسول الله في بيتي مكانا اتخذوه مصلا، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن أصلي، فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله۔ یہ روایت گزر چکی اسی کتاب میں چلی۔ باب هل يصلي الإمام بمن حضر وهل يخطب۔ دیکھیے، بارش میں، ٹھنڈ میں، طوفان میں، علت میں، مجبوری میں لوگوں کو اجازت ہے کہ مسجد نہ آئیں، لیکن اس اجازت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسجد میں بالکل یا نماز نہیں ہوگی، ایسا نہیں کرنا ہے۔ جو لوگ مسجد ہی میں رہتے ہیں، امام ہیں، مؤذن ہیں، یا جن لوگوں کے گھر مسجد سے بالکل ملے ہوئے ہیں اور وہ ایسی خطرناک صورتحال میں بھی مسجد میں آ سکتے ہیں، تو ان کو مسجد میں آنا چاہیے، اور مسجد میں جماعت باقاعدہ ضرور ہونی چاہیے۔ جمعہ کا دن ہے تو جمعہ کی نماز بھی ضرور ہونی چاہیے۔ علتوں، مجبوریوں اور پریشانیوں میں مسجد کو مکمل طور پر نماز سے خالی کر دینا اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایگزام کے لیے جاتے تو بہت سارے نئے چہرے دیکھے وہ بھائی کہاں ہے؟ Yes.
کیا امام موجود لوگوں کے ساتھ نماز پڑھے گا اور جمعہ کا دن ہو تو جمعے کا خطبہ بھی دے گا بارش کی صورت میں؟ یعنی جتنے لوگ مسجد میں حاضر ہیں اتنے لوگ مسجد کے کاموں کو پورے طور پر انجام دیں گے، مسجد کو مکمل طور پر معطل نہیں کیا جائے گا۔ چلو وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن الحارثة قال خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردغ فامر المؤذن کے معنی آتے کیچڑ، جب بارش تیز ہو جائے تو راستے کے اندر کیچڑ ہو جاتی ہے، لوگوں کو مسجد میں آنے جانے میں دشواری ہوتی ہے۔ فامر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال قل الصلاة في الرحال فنظر بعضهم إلى بعض كأنهم انكروا جب عبداللہ ابن عباس نے لوگوں سے کہا، اپنے مؤذن سے کہا کہ بھئی یہ کہہ دے الصلاۃ فی الرحال، لوگ اپنے اپنے ڈیروں میں نماز پڑھ لیں، تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں بھئی یہ کیا کیا مولوی صاحب بتاؤ، اذان میں نیا جملہ کہاں سے بڑھا دیا؟ جب حضرت نے دیکھا کہ لوگ کنکھیوں سے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں تو ان کو سمجھایا کہ بھئی یہ میرا اپنا عمل نہیں ہے، یہ کام تو پیغمبر علیہ السلام سے ثابت ہے۔ کأنہم انکرت، تو آپ نے فرمایا کہ ایسا لگتا ہے کہ تم میری بات کو غلط سمجھ رہے ہو۔ ان ھذا فعلہ من هو خیر منی، یہ عمل تو اس ذات گرامی میں بھی کیا ہے جو مجھ سے بہت زیادہ بہتر ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہا عظمت، اور یہ ضروری بات ہے، وانی کریت ان احرجکم، اور میں پسند نہیں کرتا کہ تم کو حرج کے اندر مبتلا کروں۔ اگر میں یہ بات نہیں کہتا تو تم لوگوں کو آنا ضروری ہوتا۔ چلیے وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة قال سالت ابا سعيد الخدري فقال جاءت سحابة فمطرت حتى سال السقف وكان من جريد النخل فأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته۔ بادل آ گیا، بارش ہو گئی، چھت چونے لگی، اس لیے کہ چھت کھجور کی چھال کی بنی ہوئی تھی۔ اقامت ہوئی، میں نے پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ نے کیچڑ ہی میں سجدہ کیا، یہاں تک کہ میں نے کیچڑ کا نشان آپ کی پیشانی پر لگا ہوا دیکھا۔ وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أنس بن سيرين قال سمعت أنسا يقول قال رجل من الأنصار إني لا أستطيع الصلاة معك، وكان رجلا ضخما فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى منزله فبسط له حصيرا حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک شخص، یہ وہی شخص ہے جن کی روایت بار بار گزری بھی، 5 منٹ پہلے بھی گزری، عتبان ابن مالک۔ ایک صاحب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آ نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ صاحب ذرا بہت موٹے ہیں۔ دیکھو یہاں فرمایا کہ موٹاپے کی وجہ سے انہوں نے حضور سے درخواست کی تھی گھر میں نماز پڑھنے کی، اور اوپر آیا کہ نابینا ہو گئے تھے۔ دونوں باتیں جمع ہو سکتی ہیں، ایک مرتبہ اس وجہ سے، ایک مرتبہ اس وجہ سے۔ تو انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کے لیے کھانا بنایا اور آپ کو اپنے گھر پر مدعو کیا۔ فبسط له حصیرا، اور آپ کے لیے ایک چٹائی بچھائی، ونضح طرف الحصیر، اور چٹائی کے کناروں پر پانی چھڑکا۔ فصلی علیہ رکعتین، حضرت نے اس چٹائی پر 2 رکعت نماز پڑھی۔ فقال رجل من آل الجارود لانس، تو آل جارود میں سے ایک شخص نے حضرت انس سے پوچھا کیا پیغمبر علیہ السلام چاشت کی نماز پڑھا کرتے تھے؟ تو حضرت انس نے جواب دیا میں نے حضور کو چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے اس دن کے علاوہ کبھی نہیں دیکھا۔ دیکھو سورج طلوع ہونے کے بعد اور ظہر کبریٰ سے پہلے 2 نمازیں مشہور ہیں، ایک اشراق کی نماز اور ایک چاشت کی نماز۔ یہ دونوں نمازیں ایک ہی ہیں یا 2 علیحدہ علیحدہ نمازیں ہیں؟ حضرات صوفیہ کرام رحمہم اللہ کی رائے یہ ہے کہ یہ 2 مستقل نمازیں ہیں، 2 علیحدہ سنت ہیں۔ اشراق کی نماز علیحدہ مستقل ایک نماز ہے، اور چاشت کی نماز مستقل علیحدہ ایک نماز ہے، اور یہی بات عوام کے اندر، مسلمانوں کے اندر زیادہ مشہور ہے۔
لیکن محدثین کا خیال یہ ہے کہ یہ دو نمازیں نہیں ہیں بلکہ ایک ہی نماز ہے۔ اگر اس کو جلدی پڑھ لیا جائے تو اشراق کہتے ہیں، طلوع آفتاب کے فوراً بعد ذرا بلند ہونے پر اگر یہ نماز پڑھ لی جائے تو اس کو اشراق سے تعبیر کر دیتے ہیں، اور اس کو پڑھنے میں تاخیر ہوگی، ذرا دیر سے پڑھیں تو اسی کو چاشت کی نماز کہہ دیتے ہیں۔ یعنی ایک ہی مرتبہ نماز پڑھی جائے گی، سویرا پڑھ لی تو بعد میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سویرا نہیں پڑھ سکے تو بعد میں اس کو ذرا تاخیر سے پڑھ لیں، یہ محدثین کا رجحان ہے۔ بہرحال عمل کے سلسلے میں چونکہ حضرات صوفیہ کرام زیادہ اہتمام برتتے ہیں اس لیے یہ بات زیادہ مشہور ہے، لیکن علمی اعتبار سے محدثین کی رائے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ علمی زبان کے اندر اسی کو ترجیح دی جائے گی کہ ایک ہی نماز ہے، دو نمازیں نہیں ہیں۔ باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء وقال أبو الدرداء من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ۔ دیکھو، نماز اطمینان کے ساتھ کی جانے والی عبادت کا نام ہے۔ نماز میں مطلوب شرعی یہ ہے کہ انسان کا ظاہر اور انسان کا باطن دونوں منیب الی اللہ ہوں، دونوں اللہ کی جانب متوجہ ہوں۔ اور جب انسان کا ذہن کسی پریشانی میں ہوتا ہے، کسی چیز کے اشتیاق میں ہوتا ہے، کسی چیز کی طرف شدید توجہ ہوتی ہے تو ذہن میں سکون نہیں ہوتا، اور اس صورت کے اندر خشوع اور خضوع پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ حالتیں جن میں انسان خشوع اور خضوع کی کیفیت پیدا نہ کر سکے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کی ممانعت فرمائی ہے، اس کو مؤخر کرنے کا حکم فرمایا۔ جسے ابو داؤد شریف کے اندر آپ روایت پڑھ کر کے آئے، لا یصلی الرجل وهو حقن، جب آدمی حقن ہو تو نماز نہ پڑھے۔ حقن اس شخص کو کہتے ہیں جس کو پیشاب یا پاخانے کا تقاضا ہے، پیشاب آ رہا، پاخانے کا تقاضا ہے، ادھر جماعت کھڑی ہو گئی۔ اب وہ سوچ رہا کہ اگر میں پیشاب میں لگ گیا، پاخانے میں لگ گیا تو جماعت نکل جائے گی، تو پہلے جماعت سے نماز پڑھ لو، جماعت میں جا کے شریک ہو گیا۔ فرمایا کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ نماز تو پڑھے گا لیکن نماز دھیان اس کا نماز میں سارا دھیان استنجے کی طرف ہوگا، تو جماعت چاہے نکل جائے، جماعت کا ثواب اس کو ملے گا۔ اس کو چاہیے کہ پہلے وہ جا کر استنجے سے فارغ ہو، استنجے سے فارغ ہو کر قلب مطمئن ہو گیا، جماعت مل جائے فبیہا، نہ ملے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ لے۔ ایسے ہی اگر کوئی آدمی روزے دار ہے، شدید بھوک لگی ہوئی ہے، مغرب کی نماز کا وقت ہے، ادھر کھانا تیار ہے، ادھر اقامت صلاۃ ہو گئی ہے، تو پہلے کھانا کھا لیں، اس کے بعد میں نماز پڑھ لیں۔ دیکھو حدیث کے اندر لفظ عام ہے کہ ادھر نماز ہو ادھر کھانا ہو تو پہلے کھانا کھا لو، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ عام نہیں ہے۔ ابن حبان کے اندر روایت موجود ہے، اس میں اس کی صراحت ہے کہ یہ اجازت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کو دی ہے۔ کوئی آدمی روزے سے ہے، اب ادھر مغرب کی جماعت جلدی کھڑی کر دی امام صاحب نے، ادھر بیچارے کو بھوک لگی ہوئی ہے، یا کوئی آدمی مثلا صبح سے نکلا ہوا تھا، ابھی گھر پہنچا بھوکا پیاسا ہے، دسترخوان لگایا بیوی نے، اب دو لوگ نے بیچارہ کھا پایا تھا، ادھر سے اذان کی آواز آ گئی۔ ایسے لوگوں کے واسطے اجازت ہے کہ چاہے جماعت نکل جائے، ان کو پہلے کھانے سے فراغت حاصل کر لینی چاہیے، لیکن اس کے الفاظ کے عموم کی وجہ سے ہر شخص کے لیے اور ہر نماز کے لیے ایسی اجازت یہ درست اور صحیح نہیں ہے۔ بھوک بھی نہیں ہے اتنی شدید کہ آدمی کی جان نکلی جا رہی ہو، روزے سے بھی نہیں تھا، ناشتہ پوری کیا تھا، اب ادھر جو ہے کھانا ہے، ادھر ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا تو کھانے کو مؤخر کرو، پہلے ظہر کی نماز پڑھو۔ یہ جو اجازت اس حدیث کے اندر ہے یہ بالخصوص صلاۃ مغرب اور صائم کے ساتھ مخصوص ہے، عام لوگوں کو اس سے غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال مجبوری کے عالم میں کھانے کی وجہ سے جماعت کو ترک کرنا جائز ہے، یہ اس باب کا خلاصہ اور مقصد ہے۔
اذا حضر الطعام و اقیمت الصلاۃ، جب کھانا بھی سامنے رکھ دیا جائے اور ادھر اقامت صلاۃ ہو جائے تو کیا کریں؟ اب عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ یبدأ بالعشاء، پہلے کھانا کھایا کرتے تھے۔ ابو الدرداء فرماتے ہیں کہ آدمی کی سمجھداری یہ ہے کہ وہ پہلے اپنی ضرورت پوری کر لے تاکہ وہ نماز کی طرف اس حال میں متوجہ ہو کہ اس کا دل بالکل مطمئن ہو، کوئی پریشانی اس کو نہ ہو۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي سمعت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وزع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، جب کھانا پیش کر دیا جائے اور نماز بھی کھڑی ہو جائے تو پہلے کھانا کھا لیا کرو۔ وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قدم العشاء فابدأوا به قبل ان تصلوا صلاۃ المغرب، جب کھانا پہلے لا کر رکھ دیا جائے تو پہلے کھانا ہی کھا لیا کرو مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے۔ ولا تعجلوا عن عشائکم، اور جلدی جلدی مت کیا کرو، اطمینان کے ساتھ کھانا کھا لیا کرو۔ وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وزع عشاء احدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا تعجل حتى يفرغ منه، جب کھانا تمہارے سامنے رکھ دیا جائے اور ادھر اقامت ہو جائے تو پہلے کھانا کھا لیا کرو اور کھانے میں جلد بازی مت کرو، اطمینان سے فارغ ہو جاوے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ ان کے سامنے کھانا رکھ دیا جاتا تھا اور نماز کھڑی ہو جاتی تھی تو وہ نماز میں شرکت نہیں فرماتے تھے یہاں تک کہ کھانے سے فارغ ہو جاتے تھے، حالانکہ ان کے کان میں امام کی قرات کی آواز آتی رہتی تھی، مسجد کے پاس ہی ان کا مکان تھا۔ لیکن یہ عام دنوں کی بات نہیں ہے۔ جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نفلی روزے سے ہوتے تھے تب یہ صورتحال پیش ہوتی تھی، ایسا نہیں کہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد وقتی دسترخوان لگا کے بیٹھتے ہوں اور نماز چھوڑ دیتے ہوں کھانا کھانے کے لیے، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ صرف اس وقت کی بات ہے جب عبداللہ ابن عمر روزے سے ہوتے تھے، اذان ہوتی افطار کے لیے دسترخوان بچھا تو اب یہ کھانا چھوڑ کر بیچ میں نہیں جاتے تھے، اطمینان سے کھانا کھا لیا کرتے تھے اور جماعت میں جتنی نماز ان کو مل جاتی اس میں شرکت فرما لیا کرتے تھے۔ طبیعت کے اوپر ہے، باقی سویرا کھانا ہی زیادہ محبوب اور پسند کھانا۔ وقال زهير ووهب بن عثمان عن موسى بن عتبة عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة قال أبو عبد الله وحدثني إبراهيم بن المنذر عن وهب بن عثمان عن وهب بن مدني باب اذا دعي الامام الى الصلاة وبيده ما يأكل۔ پچھلے باب کے اندر تو عام نمازیوں کا حال بیان فرمایا کہ عام نمازی کھانا کھا رہے ہوں، جماعت کھڑی ہو جائے تو ان کے لیے گنجائش ہے کہ اطمینان سے کھانے سے فراغت حاصل کر لیں، کھانے سے فارغ ہو کر پھر وہ جماعت میں شرکت فرما لیں۔ لیکن امام صاحب کی ذمہ داریاں ذرا بڑی ہیں، ان کو اس طرح نہیں کرنا۔ اس باب میں امام کا حال بیان کیا کہ اگر امام صاحب بیٹھے ہوئے چائے پی رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں اور مؤذن صاحب نے ان کی رعایت دی کہ وہ اگلے صف میں جا کر اللہ اکبر شروع کر دی تو اب امام صاحب کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کھاتے رہیں پیتے رہیں، بلکہ امام صاحب کی ذمہ داری یہ ہے کہ کھانا اور پینا ترک فرما دیں اور فوراً جلدی سے جا کر نماز شروع فرما دیں، اس لیے کہ وہ جو عام آدمی ہے وہ جماعت میں نہیں شرکت کر رہا تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن امام اگر کھانا کھاتے رہے بیٹھے ہوئے اور لوگ مصف میں کھڑے ہوئے انتظار میں تو اس سے لوگوں کو زحمت ہوگی،
اور امام کی ذمہ داری ہے کہ ایسا کوئی کام نہ کرے جو مقتدیوں کے واسطے زحمت کا اور دشواری کا سبب ہو، تو امام صاحب کو کھانا چھوڑ کر نماز میں شرکت فرما لینی چاہیے۔ اذا دعی الامام الی الصلاۃ وبیدہ ما یاکل، جب امام کو نماز کے لیے بلایا جائے اور اس کے ہاتھ میں کھانے کی چیز ہو تو وہ کیا کرے؟ جو حدیث لائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حضور گوشت کھا رہے تھے، جیسی اذان تکبیر کی اذان آپ کو پہنچی اقامت کی، فوراً وہ گوشت رکھا اور جا کے مصلی پر پہنچ کر نماز پڑھائی۔ تو معلوم ہوا کہ امام کو کھانا چھوڑ کر پہلے نماز پڑھانی چاہیے تاکہ عوام الناس کو تکلیف ہو۔ وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل زراعا يهتز منها فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السکین فصلی، آپ کھڑے ہو گئے، چھری ایک طرف رکھ دی، نماز پڑھی اور آپ نے وضو کا اعادہ نہیں کیا، اس لیے کہ کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج۔ دیکھو کھانے کے سلسلے میں اور استنجا طبعی ضرورتوں کے سلسلے میں تو یہ رخصت اور مہلت ہے کہ آدمی پہلے ان کاموں سے فارغ ہو جائے اور پھر اطمینان سے نماز میں شرکت کرے، لیکن ان چیزوں کے علاوہ کسی اور کام میں لگا ہوا ہے، مطالعہ کر رہا ہے، گھر میں کپڑوں پہ پرہیز کر رہا ہے، صفائی کر رہا ہے، کوئی بھی گھر کا کام، اس لیے کہ گھروں کا کام کرنا یہ کوئی عیب کی چیز یا بزرگی کے خلاف نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بزرگ نہ کوئی ہے، نہ ہوا، نہ ہوگا۔ آپ اپنے گھر کا کام کیا کرتے تھے، بزرگی کے خلاف نہیں ہے۔ تو کسی بھی کام میں آپ لگے ہوئے ہوں، وہ کام کتنا ہی نافع ہو، کتنا ہی ضروری اور اہم ہو، اور ادھر جماعت کا وقت ہو جائے تو کام کو چھوڑ کر فوراً جماعت میں شرکت کرنی چاہیے۔ کسی کام کی ضرورت کو، اہمیت کو بنیاد بنا کر نماز میں تاخیر کرنا یہ ناجائز ہے، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ من کان فی حاجت اہلہ، جو اپنے گھر کے کاموں میں مشغول ہو اور نماز کھڑی ہو جائے تو فوراً نماز کے لیے نکل جانا چاہیے۔ وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة۔ حضرت اسود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کیا کرتے تھے، تو انہوں نے جواب دیا کہ اپنے گھر والوں کے کاموں میں لگے رہتے تھے، یعنی جو گھر والوں کے کام ہوتے تھے ان کا تعاون کرتے تھے، ان کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، لیکن جیسے ہی نماز کا وقت آ جاتا تھا، خرج الی الصلاۃ، فوراً نماز کے لیے نکل جاتے تھے، سارے کاموں کو چھوڑ دیا کرتے۔ لہٰذا معلوم ہے کسی کام کی وجہ سے نماز اور جماعت کو مؤخر کرنا یہ درست اور صحیح نہیں ہے۔ باب من صلى بالناس وهو لا يريد الا ان يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته۔ دیکھو اس باب کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر ضرورتاً اپنے علم و عمل کا اظہار کرے تو وہ ریاکاری میں شامل نہیں ہے۔ کوئی آدمی نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہو اور وہ یہ کہے دیکھو بھائی میں تم کو نماز اس لیے پڑھا رہا ہوں تاکہ تم کو اچھی طریقے سے یہ معلوم ہو جائے کہ نماز کا سنت طریقہ یہ ہے، تو اس میں ایک درجے میں ادعا ہے نا کہ تم لوگ سنت کا طریقہ نہیں جانتے ہو، میں جانتا ہوں، اور ادعا ناپسندیدہ چیز ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ باب لا کر یہ بیان فرماتے ہیں کہ ضرورت کے موقع پر ایسا کرنا یہ ادعا اور ادعا کے اندر شامل اور داخل نہیں ہے۔ اگر ضرورت ہے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہ دیکھو نماز پڑھنے کا جو صحیح مسنون طریقہ ہے، میں اس طریقے سے نماز پڑھوں گا، تم کو دکھاؤں گا تو تم لوگ سیکھ لینا، تو تعلیم کے لیے اگر اپنے علم و عمل کا اعلان کیا جائے
تو یہ ریا کے اندر اور ادعا کے اندر داخل نہیں ہے اور قابل گرفت نہیں ہے. بس یہ مقصد ہے اس باب کا. اللہ اکبر. کوئی آدمی لوگوں کو نماز پڑھائے اور اس کا مقصد صرف یہ ہو کہ وہ لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا صحیح طریقہ سکھا دے تو درست ہے، جائز. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال جاءنا مالك بن حويرث في مسجدنا هذا فقال إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری اسی مسجد میں تشریف لائے. یعنی جس مسجد میں ابو قلابہ تشریف فرما تھے، فرمایا کہ اسی مسجد میں ایک روز مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تھے اور انہوں نے یوں ارشاد فرمایا تھا انی لأصلی بکم، بھائی آج میں تم کو نماز پڑھاؤں گا. اور فرمایا امامت کا شوق نہیں ہے. ہمارے یہاں بہت سے لوگ ایسے بھی پیدا ہو گئے ہیں کہ انہیں اسی کا شوق ہے کہ جس مسجد میں جائیں وہ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ امام صاحب یوں کہیں کہ قاری صاحب آجاؤ نماز پڑھا دیں. تو فرمایا میں ایسے امامت کا شوقین نہیں ہوں بھائی، مجھے تو اپنی نماز اپنے لیے کافی ہے. میں تم کو آج نماز پڑھاؤں گا. وما ارید الصلاۃ، اور میرا ارادہ نماز پڑھانے کا نہیں تھا، صرف اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ میں نماز پڑھاؤں اس طرح جس طرح میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے. یہ بات ابو قلابہ نے اپنے شاگردوں کو بتائی. تو ابو قلابہ کے جو شاگرد ہیں ایوب، وہ کہتے ہیں کہ جی کیسے پڑھائی تھی انہوں نے نماز؟ مالک بن حویرث کی نماز بالکل وہ نماز تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی. تو ذرا ہمیں تو بتاؤ وہ نماز کیسی تھی تاکہ ہم پہ بھی حضور کی نماز کا طریقہ آ جاوے. تو ابو قلابہ نے فرمایا مثل شیخنا ھذا، یہ جو ہمارے بڑے میاں ہیں بالکل ان کی طرح. جو امام صاحب تھے اس وقت وہاں، فرمایا کہ جو ہمارے امام صاحب ہیں بس ان کی نماز دیکھ لو. انہوں نے نماز بالکل اس طرح پڑھاتے جس طریقے سے مالک نے پڑھائی تھی، اور مالک نے نماز بالکل اس طرح پڑھائی تھی جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے. تو میں نے ابو قلابہ سے کہا کیف کان یصلی، وہ کیسے نماز پڑھاتے تھے؟ فرمایا کہ ہمارے ان بڑے میاں کی طرح پڑھاتے تھے. اور بڑے میاں کا حال یہ تھا کہ وہ بیٹھتے تھے جب سجدے سے سر اٹھاتے تھے پہلی رکعت سے اٹھتے وقت، یعنی وہ جلسے استراحت فرمایا کرتے تھے. کہ بوڑھے آدمی تھے، نوجوانوں کے لیے جلسے استراحت نہیں ہے سجدے ثانیہ کے بعد ان کو سیدھے کھڑا ہونا ہے. لیکن کوئی بیمار ہے، مریض ہے، کمزور ہے، ایک دم نہیں ہو سکتا کھڑا، تو وہ پہلے بیٹھ جائے پھر اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اس کی اجازت ہے. باب اہل العلم والفضل احق بالامامۃ. اہل علم اور اہل تقوی یہ امامت کے زیادہ حقدار ہیں. وبه قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا حسين عن زائدة عن عبد الملك بن عمير قال حدثني ابو بردة عن ابي موسى قال مرض النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه فقال مروا ابا بكر فليصلي بالناس. ابا بکر فلیصلی بالناس. قالت عائشة انه رجل رقیق اذا قام مقامك لم يستطيع ان يصلي بالناس. قال مري ابا بکر فلیصلی بالناس فعادت. فقال مري ابا بکر فلیصلی بالناس فإنكن سواحب یوسف فأتاه الرسول. بس حضور کا قاصد صدیق اکبر کے پاس آیا. فصلى بالناس في حیات النبی. چنانچہ صدیق اکبر نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی آپ کے مصلی پر نماز پڑھائی. چونکہ صحابہ میں سب سے افضل کون تھے؟ ابو بکر تھے. ان کو آپ نے امام بنایا. مسئلہ معلوم ہو گیا کہ جو سب سے متقی، سب سے بڑا عالم، سب سے افضل ہو اسی کو امامت کے لیے آگے کرنا چاہیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين انها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا ابا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة
قلت إن أبا بكر إذا قام في في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي بالناس. فقالت عائشة قلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة. جب حضرت عائشہ کی بات حضور نے نہیں مانی تو انہوں نے حضرت حفصہ سے کہا کہ حفصہ تم ہی سمجھاؤ ذرا حضور کو، تم حضور سے یوں کہو کہ ابو بکر بڑے کمزور دل کے ہیں، وہ آپ کی جدائی کو برداشت نہیں کر پائیں گے، عمر ذرا مضبوط قلب کے ہیں، آپ میرے ابا عمر سے کہہ دو وہ نماز پڑھا دیں گے۔ حضرت حفصہ نے جا کے کہہ دیا کہ جی بجائے ابو بکر کے میرے ابا حضور حضرت عمر کو کہہ دو وہ نماز پڑھا دیں گے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ماں پیچھے ہٹو، انکن لانتن صواحب یوسف، مروا ابا بکر، چلو ابو بکر سے کہو فلیصلی بالناس، وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں گے۔ تو حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ سے کہا ما کنت لیصیب منکی خیرا، تمہارے ذریعے مجھے خیر نہیں پہنچے گی، ہمیشہ ڈانٹ پڑے گی تمہارے ذریعے، تمہارے مشورے پہ عمل کیا تو حضور کی ڈانٹ پڑ گئی مجھ پہ۔ وبه قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك الأنصاري وكان تبعا النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وصحبه إن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وسلم۔ کہتے ہیں مجھ کو یہ بات انس ابن مالک نے بیان فرمائی ہے، اور انس ابن مالک پیغمبر علیہ السلام کے مطیع و فرما بردار آپ کے خادم تھے اور آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ان ابا بکر کان یصلی لهم فی وجه النبی، کہ پیغمبر علیہ السلام کی اس بیماری کے زمانے میں جس میں آپ کی وفات ہوئی ہے، صدیق اکبر لوگوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے، حتی اذا کان یوم الاثنین، یہاں تک کہ جب پیر کا دن آیا، وہم صفوف فی الصلاۃ، اور لوگ نماز کی صف بنائے ہوئے کھڑے تھے، فکشف النبی، پیغمبر علیہ السلام نے کمرے کا پردہ ہٹایا، ینظر الینا، کھڑے ہو کر ہمیں دیکھ رہے تھے، کأن وجہہ ورقۃ، ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کا چہرہ کتاب کا ایک ورق ہے، پھر آپ مسکرائے۔ فہممنا ان نفتتن من الفرج، تو قریب تھا کہ ہم لوگ حضور کی زیارت کی خوشی میں نماز کو توڑ بیٹھے۔ پیغمبر علیہ ابو بکر پیچھے کو ہٹنے لگے تاکہ صف میں پہنچ جائیں، اور آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید حضور گھر سے باہر تشریف لا رہے نماز کے لیے۔ فاشار الینا، تو پیغمبر علیہ السلام نے اشارہ فرمایا، ان اتموا صلاتکم، نماز پوری کر لو، وارفع الستر، اور پھر آپ نے پردہ گرا دیا، فتوفی من یومہ، اور اسی روز پیغمبر علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔